بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 583 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، وَهَذَا کتاب، اور یہ ہے کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا اسے، مبارکم، مبارک ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، اس کتاب کی جو، بین یدی، اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ، مکے والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے آس پاس والوں کو، والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالآخرت، آخرت پر، یؤمنون بھی، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، وہم علی صلاتہم، اور وہ اپنی نماز کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ویسے ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی، تم مکہ مکرمہ، اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ قرآن اللہ کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے۔ دوسری بات، یہ قرآن اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسری بات، اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مکہ اور اطراف کے رہنے والوں کو اللہ کے عذاب اور وعیدوں سے ڈرائیں۔ چوتھی بات، اس کلام پر وہ مومن ہی ایمان لاتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں بات، یہ مومن نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کے احوال بیان کیے گئے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی کلام کسی انسان پر نہیں اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں یوں دیا ہے کہ اللہ ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے، اور یہ کتاب بابرکت بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ ایسی کتاب ہے جو اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کلام میں اور اس سے پہلی کتابوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جو حکم اللہ نے اس کتاب میں اتارا ہے وہ اس سے پہلی کتابوں میں بھی اتارا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اس کلام کے ذریعے مکے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں، اور انہیں جو عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس سے ڈرائیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے سچا مانتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ان مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، جس کو قائم رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ام القریٰ سے مراد مکہ ہے، اور ومن حولہا سے مراد ساری دنیا کے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کے جنات اور دنیا کے تمام انسانوں کی جانب ہوئی ہے، اسی لیے وہاں ومن حولہا سے تمام اہل دنیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।